بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی توجہ جی. سواد تک ہم نے حروف پڑھے، سواد کے اندر بھی غلطی آ رہی ہے، اور کل جو میں عرض کر رہا تھا ادھر کھلی جائے. تو الف والے حروف کو زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے، تو ان حروف کی جو مقدار ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، جو بتایا گیا ہمیں سمجھایا گیا وہ طبعی ہے، قدرتی ہے، فطرتاً ہے. وہ ان حروف کی اپنی اتنی ذات ہے، وہ کس نے بنائی؟ ہمیں صحیح سمجھ آ جائے، بس ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. مختصر سی ایک مثال دے کے آگے سبق پڑھتے ہیں. جیسے واقعات بہت تفصیل کے ساتھ ہیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ مناظرہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ جو چیزیں بنتی ہیں ان سب کا خالق ہم ہیں. مسلمانوں نے کیا کہا؟ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. بات ختم کہاں پر ہوئی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہمارے پڑھائی کے متعلق ہے. وہ بات کیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ہمارا رب ہر چیز کا کیا ہے؟ اس نے حرف با کو پیدا کیا دونوں ہونٹوں کے ملانے سے. کیسے پیدا کیا؟ دونوں ہونٹوں کو. اللہ نے با کو کیسے پیدا کیا؟ دونوں ہونٹوں کو. اللہ نے ہمارا جو خالق ہے اس نے حرف با کو یوں پیدا کیا، ہونٹوں کو ملائے بغیر تم پیدا کر کے دکھاؤ. بولو بھئی، ہونٹ بند کیے بغیر با پڑھ کے دکھاؤ، جلدی کرو. لاجواب ہو گئے، کہتے سبحان اللہ. مسلمان جیت گیا مناظرہ. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح پھر کچھ دوست مشق کرتے ہیں، وہ مشق غلط کر رہے ہیں. حرف جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے پڑھیں گے تو اس کی صحیح مشق ہوگی. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس کی مثال انشاءاللہ میں مخارج کے حوالے سے عرض کروں گا کہ جو حرف کا مخرج ہے وہیں سے. بات سمجھ گئے جی؟ توجہ کیجیے گا تاکہ آج کے یہ سبق تختی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. جی صاد کو ہم نے پڑھا تھا یہیں سے سٹارٹ. اس کے بعد اگلا حرف ہے ضاد. اس کے مخرج کے اندر زیادہ غلطی ہوتی ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے. زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اس سے حرف ادا ہوتا ہے. ضاد. سمجھ آئی بات؟ اس کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ آواز آتی ہے. جب یہ آواز آئے تو سمجھے کہ غلط ہے، زا کی آواز آ رہی ہے، ممکنہ غلطی. مخرج بھی بدل جائے گا، معنی بھی بدل جائے گا. اسی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں وہ، یہ تو وا کی آواز ہے، یہ بھی غلط ہے. اچھا ایک دوست غلط پڑھ رہا تھا، اب غلطی کی ذرا دیکھنا کہ وہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو کیسے صحیح سمجھتا ہے. وہ پڑھ رہا ہے وود. میں نے کہا بھائی آپ وا پڑھ رہے ہو. کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وا. کہتے نہیں آپ ذرا غور تو کریں. وود. وہ دال کی طرف توجہ دلا کے مجھے کہتا میں یہ پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی مخرج تو وا کا پڑھ رہا ہوں. وہ پڑھ کیسے رہے؟ وود. دیکھو میں وہی تو غلطی سمجھی ہوئی. تو اس نے دال کے قلقلے کو سمجھا کہ اس کی نشانی یہ ہے، جب یہ ختم ہو یہ آواز آئے تو سمجھو کہ واد ہو گیا، اگر یہ آواز نہ آئے تو پھر وا ہو گیا. مخرج حالانکہ غلط، مخرج بدلے گا معنی. سمجھ آئی بات؟ توجہ. دوسری اس طرح دال پڑھ جاتے ہیں دعا، یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑی توجہ کے ساتھ. وہ یہ ساؤنڈ اس کی. زو یہ ساؤنڈ بھی نہیں ہے. دو دال والی آواز، یہ آواز بھی اس کی صحیح ساؤنڈ کیا ہے؟ توجہ، وائبریشن کی طرح آئے گی آواز. پڑھیے آواز اوپر رہے، نیچے نہ جائے، واد نہ ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی بات؟ آخر میں دال پر کلکلا. پڑھ چکے ہیں پہلے. وہ منہ کھولے نا کاکا. وہ توجہ. آگے آئین آ گیا جی، جو بڑا مشکل کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، توجہ ہو تو کنٹرول کر رکھا چاہیے جی.
عین. اب یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. جب آپ پڑھیں گے نا اس طرح کر کے تو پھر مشکل ہوگا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تکلف میں مشکل میں چلے جاتے ہیں. توجہ، مزید اس کو آسان کرنے کا طریقہ، اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں. بولے اب یہ آواز کو ختم نہیں کرنا، لمبا کریں گے. یہ یوں سمجھے کہ ہم نے کنویں میں رسی پھینکی ہے اور عین نیچے پھنسا ہوا ہے بیچارہ، اس کو اب پکڑیں گے. اب آپ نے آواز کو توڑنا نہیں، پکڑ کے اس کو باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے، حلق کے درمیان میں عین. ہاں بھائی نکلا ہے، کس کس سے نکلا؟ سب کو نکلا ہے بھائی. توجہ، دیکھو سخت نہیں کرنا گلے کو، توجہ بہت نرمی کے ساتھ. عین. ٹھیک ہو گیا. دوسری غلطی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے، آئی نہیں ہے. بچوں کو سمجھانا ہے بیٹا جیسے یہ گول لکھا ہوا ہے ایسے آواز کو بھی ایسے گول کرنا، گھمانا بھی. آئی کیسے؟ اصل میں یہ حرف لین ہے. آؤ آئی. اب اسی کو آگے مکمل کروں گا، سن کے مکمل. آؤ آئین. جی آواز ناک میں بھی نہ جائے، آئیں یہ نہ ہو، سمجھ گئے بھائی. غین. موٹا حرف آگے، ہونٹ گول بھی نہ ہو اور آواز ناک میں. شاباش. غین. فا. قوف. جی توجہ، یہ حرف موٹا ہے، مخرج بالکل قریب قریب ہے دونوں کا. دوسرا حرف باریک ہے. اب دوسرا حرف پڑھنے لگا ہوں. کاف. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ کیف پڑھ جاتا ہے، کیف ہے نا بے غلطی. اردو میں کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ کیاف. تو پھر یہاں پر بھی غلطی ہو جاتی ہے، کیا پڑھ جاتے ہیں؟ کیف. تو یہ کیف نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ کاف. مثال کیا دیں گے اس غلطی کو صحیح کی طرف توجہ دلانے کے لیے؟ جیسے اردو میں کا اگر کوئی کیف بولتا ہے تو پھر اس کا کیا تلفظ ہوگا؟ غلط ہو جائے گا، خود بخود سمجھ جائے گی نہیں بھائی کیا تو نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ کاکا چاچا. ٹھیک ہے نا. تو کاکا ہوتا ہے، پشتو میں بھی کاکا ہوئے گا نا جی. تو اب سمجھیے گا، بس یہ تھوڑا سا بڑا تضاد آ جاتا ہے کہ پنجابی میں چھوٹا کاکا ہوتا ہے اور پشتو میں بڑا کاکا ہوتا ہے، الٹ ہو گیا جی. سمجھیے بھائی. کاف. اب دیکھیے گا بسوں کا بعض دوستوں سے غلطی مخرج کی ہوتی ہے اور کاف کو مخرج کاف کا پڑھتے ہیں اور اس کو موٹا کر دیتے ہیں. کیسے؟ کوف یہ مخرج کاف کا ہے، اس کو موٹا کر دیا. یہ خیال رکھنا مخرج نہیں بدلنا چاہیے ورنہ معنی بدل جائے گا. پھر پہلے کو پڑھ رہا ہوں. قوف. اور پھر کیف میں ٹیڑھی آواز نہ ہو. کاف. منہ کھولنا کاکا. شاباش. کیسے بھائی؟ شاباش شاباش جی. لام. آواز اس میں ناک میں، یہ وہی لا آ گیا، لا کہا تھا نا میں نے. ہاں شاباش. پھر ہوتا ہے لام. لام کیا ہوتا ہے بھائی؟ آواز ناک میں. لا. لا الہ. لا ہے نا.
یہ لا کی تلوار ہے جو سب معبودوں کو ختم کرتی چلی جا رہی ہے. لا پھر الا اللہ کو دل میں بسائیں گے, پہلے معبودوں کی نفی کریں گے. بات سمجھ آئی بھی؟ لام جی میم کی آواز ناک میں نہ جائے, می ہو جاتا ہے, می نہیں ہے, میم. میں بھی نہ ہو مجھول, می ایم ای می. انگلش میں می بولیں گے, می نہیں بولیں گے, ناک میں جانے نہیں. میم ہونٹوں کو نہیں خراب کرنا. نون ہونٹوں کو گول, اس میں غلطی آخر میں نون کلکلا ہو جاتا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, نو آواز اس طرح مجھول, ہونٹ گول پھر بھی مجھول ہو جاتی ہے, توجہ اس پر. اور نو آواز ناک میں, اور نو ساس وہ لڑائی ہو جائے. نون ہونٹ گول کر رہا ہے, نو پھر بھی پڑا ہے, نو تو نہیں ہوتا بھائی, نو کیا بھائی, واو. اس میں کیا, ہونٹوں کو 2 مرتبہ گول کرنا. کیا ہونٹوں کو 2 مرتبہ. ایک ہے واو کو پڑھنے کا جب ارادہ کریں گے اس وقت ہونٹ گول ہوں گے, پھر مد ہوگی, آخر میں پھر ہونٹ گول ہوں گے, اور جب ہونٹ گول ہوں گے آخر میں تو واو آخر والی ساکن ہوگی. آپ کے پاس قاعدے میں ساکن ہے, جزم لکھی ہے تو لکھ لو, جزم نہیں لکھی تو. بعض میں غلطی ہوتی ہے, حمزہ لگا ہوتا ہے تو وہ غلطی ہوتی ہے. بھی حمزہ نہیں ہے, آخری واو کیا ہے, ساکن. توجہ دیکھیے گا ذرا, واو نہیں بھائی, آخر میں ہونٹ دانت نیچے لگے, واو یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعض کیا کرتے ہیں, غلطی اکثر کیا ہوتی, اصل بات سمجھیے گا, اس کا جو اصل مخرج ہے وہ پہلی مرتبہ ہونٹوں کو گول کرنا. اب بچوں سے عموماً غلطی کیا ہوتی ہے, پہلی مرتبہ غلط پڑھتے ہیں. کیسے, واو کہتے میں نے گول کر دیے. اور ہماری عرف میں کیا غلطی ہے, واہ بھائی واہ, کیا کہتے ہیں, واہ بھائی واہ, واہ. تو یہ واہ دیکھو غلط ہے نا, سمجھ گئے نا, واہ. تو اس لیے پہلی مرتبہ گول کرنا, پھر آخر میں واو ساکن ہے, او لمبا نہیں کرنا, واو ساکن, واو. سمجھ آ گئی بات, شاباش. تو یہ انگلش کے لیے بڑی اس میں آسانی ہوگی. انگلش لینگویج کورس کرنا چاہے کوئی, ایک انگلش لینگویج والے میرے پاس ماشاءاللہ پڑھتے رہے, وہ پروفیسر تھے, پڑھاتے سکھاتے تھے, میں نے کچھ ان سے سیکھا, وہ مجھ سے قاعدہ پڑھ رہے. یہ جب لفظ پڑھا تھا نا اس کا مخرج تو بڑے خوش ہوئے. کہ کیوں, کہتے پہلے میں جب کہتا تھا نا وائے تو وہ کہتے سٹائل نہیں بنتا تھا, جب اس کا مخرج پڑھ گیا تو وائے کہتے انگلش کا سٹائل صحیح بن گیا. تو کہ دیکھو بھی مخارج تو اصل اسی میں محفوظ ہے نا قرآن کے اندر, اور کس زبان کے مخارج محفوظ ہیں, نہیں ہے نا بھائی. ہاں یہ تو اس کا اعجاز ہے قرآن کا. جی شاباش, واو, ہا, حمزہ, استغفر اللہ, 10 منٹ میں نے ہوتی ہے بھائی. حمزہ, یا, جی اس طریقے سے اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے, یاد کرنا ہے. ابھی ترتیل کو میں نے 1-2 دن روک دیا, لیکن ترتیل کی مشق آپ جاری رکھیں. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ خیر, جزاء فی الدارین. تھوڑی سی اس کی مشق کریں.